اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ثاقب قریشی، آپ ہمارا چینل دیکھ رہے ہیں جاگیر نیوز۔ آج میں موجود ہوں ایئرپورٹ ہاؤسنگ سوسائٹی راولپنڈی، اور میرے ساتھ مہمان شخصیت ہے جناب رانا عبید علی خان صاحب۔ ان کا مشکور ہوں، انہوں نے خصوصی ٹائم دیا۔ آج ہم اسپیشلی طور پر رانا صاحب سے موقف لینے آئے ہیں، کیونکہ رانا صاحب نے سوشل میڈیا پہ بھی بات چل رہی ہے اور رانا صاحب نے نوٹسز بھی جاری کی ہے۔ جو ایئرپورٹ سوسائٹی کا سوک سینٹر ہے، بخوبی لوگ اس سے واقف ہے۔ ایک تو جو رانا عبید علی خان صاحب ہیں، سیکٹری ہونے کے ناطے خود یہ انجمن تاجران جو ہے اس کے یہ صدر بھی ہیں۔ انہوں نے نوٹسز جاری کی ہے کیونکہ یہ گرینڈ آپریشن کر رہے ہیں 12 تاریخ کو تجاوزات کے خلاف۔ ایک تو ان سے یہ بھی بات کریں گے کہ یہ جو تجاوزات والا معاملہ ہے، انہوں نے نوٹسز جاری کیا ہے، اس حوالے سے یہ کیا موقف رکھتے ہیں۔ السلام علیکم رانا صاحب، بہت شکریہ، آپ نے خصوصی ٹائم دیا۔ رانا صاحب، یہ معاملہ بڑا زیر بحث ہے آج کل کہ 12 تاریخ کو آپ گرینڈ آپریشن کر رہے ہیں انتظامیہ کے ساتھ، تو سر کیا وجہ ہے؟ ایک تو خود آپ تاجر برادری سے بھی ہے، آپ کہتے ہیں کہ آپ کی تاجر برادری آپ اس کا بڑا خیال رکھتے ہیں، اور سر ایک اور چیز ہے کہ جب پچھلے اقتدار میں جو بنگش انتظامیہ تھی، بنگش صاحب تھے، وہ یہ آپریشن کرنا چاہ رہے تھے، لیکن اس وقت آپ نے ان کی مخالفت کی، اور ابھی جو ہے کیا آپ یہ کریڈٹ لینے کے چکروں میں ہیں؟ کیا وجہ ہے آپ یہ آپریشن کیوں کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام جی، پہلے تو میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا، اور جیسے کہ قریشی صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ تجاوزات ختم کرنے کی، تو میں پہلے تو آپ کو اپڈیٹ کر دیتا ہوں کیونکہ آپ کے 2 سوال ہیں، تو میں اپنے ممبران کو تھوڑا سا بتاتا جاؤں کہ یہ 12 مئی 2023 کو ہم گرینڈ آپریشن کر رہے ہیں، اور یہ ایسے نہیں کہ یہ آپریشن ایسے ہم کر رہے ہیں، ہم نے باقاعدہ 3 نوٹسز، جو 3 نوٹسز ہوتے ہیں وہ ہم نے دیے اونرز کو، ان کو میل کیا، پھر ہم نے انجمن تاجران کو لوپ میں لیا، اس سے پہلے رجسٹرار کوآپریٹو صاحب کو ہم نے انفارم کیا، ڈپٹی کمشنر صاحب کو ہم نے انفارم کیا، پھر ہم نے اس کے بعد سی پی او صاحب کو کیا، رابطہ لیا۔ مختصر یہ کہ ہم نے اپنے متعلقہ تھانے کو بھی اس میں لوپ میں لیا۔ اب اس کے بعد انجمن تاجران کا، کیونکہ میں نو ڈاؤٹ اس میں پریزیڈنٹ ہوں، اور میں نے کیا کیا کہ میں خود کیونکہ جنرل سیکرٹری ہوں، ہماری پوری مینجمنٹ کمیٹی ہے، ہم نے اس کے اوپر ایم سی میں ایک ایجنڈا پاس کیا کہ یہ تجاوزات ختم کرنی ہے کیونکہ میں نے اپنے ممبران سے الیکشن میں ہونے والے یہ جو الیکشن تھا جس میں اللہ نے ہمیں جیت دی، اس میں کمٹمنٹ کی تھی کہ میں اقتدار میں آتے ساتھ تجاوزات ختم کروں گا۔ میں نے اپنے جنرل سیکرٹری چودھری زبیر صاحب اور پوری باڈی کو اعتماد میں لیا، اور یہ سٹیپ میں نے لیا۔ اب یہ بات وہ ہے جو ہم نے سٹیپس لی ہیں۔ اب آگی بات دوسری کہ آپ نے کہا کہ میں خود صدر ہوں اور یہ کام کر رہا ہوں، تو بالکل ایسے ہی ہے، کیونکہ ہم نے کمٹمنٹ کی تھی اپنے ممبران سے۔ اب جو آپ نے کہا کہ سعد اللہ بنگش صاحب نے اپنے ٹائم پر جو تجاوزات ختم کرنے لگے تھے اور اب میں نے اس کو روک دیا، اس ٹائم روک دیا تھا اور اب شاید میں کریڈٹ لینے لگا ہوں، تو ایسی بات نہیں ہے۔ گزارش یہ ہے کہ تھوڑا سا میں اس میں آپ کی کریکشن کر دوں کہ بالکل وہ تجاوزات ختم کرنے کا ان کا پلان تھا اور انہوں نے کرنا بھی تھا، لیکن انہوں نے کوئی نوٹسز کسی کو سرف نہیں کیے، نمبر 1۔ نمبر 2، انہوں نے انجمن تاجران کو اپنے ساتھ لوپ میں نہیں لیا، کیونکہ میں صدر بھی تھا، میری پوری باڈی بھی تھی، پوری میرے ساتھ مارکیٹ ہے۔ نمبر 3 دیکھیں ہم نمبر 3 ہم نے یہ جو تجاوزات ختم کر رہے ہیں، جتنے ٹھیلے والے ہیں، آپ کو ہی میں بتاتا جاؤں، بڑی انٹرسٹنگ ایک بات ہے کہ میں نے ان کے لیے الٹرنیٹ ایک سپیس، ایک پلیس بنائی، اور وہاں پر میں نے یہ سوچا کہ جتنے دکاندار، چھوٹے دکاندار طبقے وہ وہاں پہ آ کے بیٹھے، عارضی دکانیں کریں، کوئی بے روزگار نہ ہو جائے۔ پہلے میں نے اس کی ارینجمنٹ کی، پھر اس کے بعد میں نے ان کو نوٹسز کیے اور ٹائم دیا۔ اب میں یہ کام کر رہا ہوں، تو یہ جو آپ کی بات ہے، یہ انہوں نے پروسیجر ایک اڈاپٹ نہیں کیا تھا، ہم نے پورا پروسیجر اڈاپٹ کیا۔ رانا صاحب، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ متبادل ان کو جگہ دے رہے ہیں اور ان کو آپ نے نوٹسز جاری کی، وہ اپنا ارینجمنٹس کریں، مطلب جگہ آپ نے دے دی۔ ایک غریب آدمی ریڑھی لگانے والا ہے، ٹھیک ہے، مہنگائی اتنی ہے، وہ اگر اس کا تو وہ روزگار ایک ختم ہو جائے گا، آگے وہ ارینجمنٹس کیسے کر رہے ہیں؟ اس کے متبادل آپ کیا کر رہے ہیں؟ مطلب جو آپ کے وہ دوسرے لوگ ہیں جو ادھر ریڑیاں لگانے والے ہیں، جن کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں تجاوزات کے خلاف آپ نے آپریشن کرنا ہے۔ دیکھیں، میں نے ریڑیوں والوں کے لیے تو جگہ کا ارینج نہیں کیا، ہم وہ کدھر جائیں گے؟ دیکھیں، ہم تاجر برادری ہیں، ہمارا دکانداروں سے اس سے مقصد ہے، اس سے مطلب ہے۔ اب ریڑھی والے بیٹھے ہیں
یا وہاں پہ وہ کام کر رہے ہیں. اول تو پہلی بات یہ کہ جو پلازے مالکان ہیں وہ کرایہ لے رہے ہیں دکانوں کا اور دکاندار دے رہے ہیں کرایہ دکانوں کا. اگر انہوں نے آگے کوئی ٹھیلا لگا دیا ہے تو اس سے وہ کرایہ لے رہے ہیں، وہ غلط ہے. ایک تو یہ ہمارے پہ ایک الزام ہے انجمن تاجران کے اوپر. سر آپ پہ بھی الزام لگتا رہتا ہے کہ آپ شاید کرایہ تو نہیں لیتے تھے جو آگے ٹھیلے لگتے تھے یا سر میں تو گزارش کروں گا آپ سے، آپ کی ٹیم سے، کہ میرے اس انٹرویو کے بعد آپ مارکیٹ میں جائیں، کسی بھی تاجر سے یہ پوچھ لیں کہ میں 2010 سے بیٹھا ہوں، میں نے آج تک ایک پینی پیسہ بھی کسی سے مانگا ہو، ڈیمانڈ کی ہو، یا مجھے آگے کسی نے دیا بھی ہو. ٹھیک ہے، تو یہ بہتان بازی ہے اور الزامات ہیں، تو میں اس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں. رانا صاحب کیا سوسائٹی میں اور کرنے کو چیزیں نہیں رہ گئی تھی؟ مطلب یہ کہ اگر آپ یہ تجربات کے خلاف آپریشن کر رہے ہیں، مطلب اگر لوگ بے روزگار قسم سے ہو رہے ہیں نا، کیا سوسائٹی کے جو مسائل تھے، پانی کا مسئلہ، سیکورٹی کا مسئلہ، جی بلاک جیسے ان کے جنگلات والے معاملات، کیا اور چیزیں نہیں تھی؟ یہ کرنا بہت ضروری تھا کہ آپ نے اقتدار میں آتے سار یہ معاملہ کرنا تھا. دیکھیں جی، میں نے کمٹمنٹ کی تھی کہ میں آتے ساتھ ہی پہلے تقریباً 100 دنوں کے اندر میں یہ کام شروع کر دوں گا. ٹھیک ہے، تو میں نے وہ کام شروع کیا. پانی کے معاملات کے اوپر ایک بڑی ڈبیٹ ہے جو میں چاہوں گا کہ آپ بے شک ایک پروگرام رکھیں. میں نے پانی کے اوپر کیا ورکنگ کی، الحمدللہ میں پانی کے اوپر بہت اچھی ورکنگ کر چکا ہوں اور کمپلیٹ کر چکا ہوں. اس کے اوپر MOU سائن ہو چکا ہے، الحمدللہ میں اس پہ مطمئن ہوں. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ میرے بھائی بات یہ ہے کہ یہ تجاوزات کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے، یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے. یہاں پر گاڑیاں کھڑی کرنے کا پرابلم ہے. یہاں پر ہماری فیملیاں آتی ہیں، وہ گاڑیاں ایک دوسری اسٹریٹس میں جا کے کھڑی کرتی ہیں 1 کلومیٹر کے فاصلے پر، پیدل چل کے انہوں نے شاپنگ. یہاں پہ تو بلکہ کاروبار نہ ہونے کے برابر ہے. تو یہ جو سٹیپ میں لے رہا ہوں، اس کو خالی ہم تجاوزات نہیں ختم کریں گے، ہم اس کے اوپر ٹف ٹائز لگائیں گے، یہاں پہ بلیک ٹاپ کریں گے، سیکیورٹی کیمراز لگائیں گے. دیکھیں ہمارا بھی یہ دل کرتا ہے کہ یار سوسائٹی کو بہتر کریں. اب یہ کب تک ایسے معاملات چلیں؟ ڈاکٹر صاحب جب آپ پہلی دفعہ صدر رہے تھے، آپ نے یہ وعدے اس وقت بھی کیے تھے اور وہ وعدے وفا نہیں ہوئے کہ آپ جو سوک سینٹر ہے اس میں کیمرے لگائیں گے، واش روم بنیں گے، ٹف ٹائلز لگیں گی. تو اب کتنی کی امید ہے؟ نہیں جی، میں نے الحمدللہ کیمرے لگائے، میں نے واش روم بنایا، ڈار میڈیکل کے ساتھ تھا. ٹھیک ہے، اور میں تقریباً 2 سال رہا ہوں. بڑا شارٹ ٹائم تھا جس میں 2-3 دفعہ مجھے میری MC کے کورم کی وجہ سے ہم لوگ آؤٹ ہوئے. لیکن کیونکہ میرا فرسٹ ایکسپیرینس تھا، اس کے باوجود میں نے جو کام کیے تھے اس ٹائم، دیکھیں اگر میں نے کام نہ کیے ہوتے کیشی صاحب، میں اپنے منہ میں یہ مٹھو کیوں بنوں، اگر میں نے کام نہ کیے ہوتے تو میں دوبارہ الیکشن 2 دفعہ لڑا ہوں. پہلی دفعہ لڑا، اللہ کے کرم سے مجھے اللہ نے جیت عطا فرمائی سب بھائیوں بزرگوں کی وجہ سے. دوسری دفعہ میں ہوں تو مجھے ممبران نے میرے پہ بھروسہ کیا. تو میں سمجھتا ہوں اگر میں نے کام نہ کیے ہوتے تو مجھے ممبران دوبارہ کیوں لے کر آتے. یہ تو وہ باتیں، یہ وہ پروپیگنڈا ہے جو میرے مخالفین کرتے ہیں. تو میں کام کر رہا ہوں اور آپ بلیو کریں، آپ دیکھیں گے آنے والے چند دنوں میں سوسائٹی آپ کو پتہ چلے گی کہ یہ سوسائٹی ہے. DHA سے انشاءاللہ ہم اس سے بہتر کر کے لے کے آئیں گے. ہماری سوچ ہے جی، ہم نے تو کوشش کرنی ہے، توفیق تو میرے اللہ نے دینی ہے مجھے. رانا صاحب جو خاص طور پر کیونکہ جو PDA والے ہیں انہوں نے بھی آپ کی حمایت کا اعلان کیا تھا، تو PDA کے حوالے سے کوئی پیغام PDA کے لیے آپ نے کچھ کیا کیونکہ آپ کے ساتھ وہ کھڑی رہی تھی الیکشن میں، انہوں نے آپ کی حمایت کا اعلان بھی کیا تھا اور انہوں نے فل آپ کو سپورٹ بھی کیا ہے. دیکھیں جی، PDA والے ہمارے بھائی ہیں، سپورٹ کیا اور وہ سر آنکھوں پر ہیں. میری کوشش یہی ہے وہ جب آئیں اور ان کا کام ہو اور میں ان کو رسپیکٹ دوں، اور جب وہ آئے ہیں میں نے ان کے لیے آسانیاں جو مجھ سے ہو سکی میں نے کی ہیں. بلکہ میں تو ان کو کہتا ہوں آئیں میرے ساتھ بیٹھیں، مجھے گائیڈ لائن کریں. میں نے جو ان سے وعدے کیے تھے کہ جنگلات کا کام بیٹھتے ساتھ اللہ کے نام لینے کے بعد میں نے جنگلات کا معاملہ ہی ختم کر دیا. دیکھیں میں نے اس کے اوپر کریڈٹ نہیں لیا، میں چاہتا فیس بکوں پہ، میں بھی چاہتا ڈھول وغیرہ بجاتا جیسے پچھلی MC میں ہوتا رہا. میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا. دیکھیں میرا مقصد ہے کام کرنا، اور میں نے جنگلات کا میٹر فوراً جو ان سے کمٹمنٹ تھی ختم کی. میں نے اس کے اوپر ایفیڈیوٹ تھا وہ فوراً ختم کیا. یہ میں نے PDA کے ساتھ کمٹمنٹس کی تھی. جو پہلے 5,000 روپے اٹارنی کا یہ ویریفیکیشن کا لے رہے تھے، میں نے آگے 3,000 کیا. اور کرشی صاحب میں آپ کو ایک بات بڑی ٹیکنیکل سی ایک بات کرتا جاؤں کہ دیکھیں ہمیں 4 مہینے تقریباً ہونے پہ آ رہے ہیں. اس 4 مہینے میں پیٹرول کا ریٹ کہاں سے کہاں ہو گیا. 4 مہینے قبل 3 مہینے کیئر ٹیکر سیٹ اپ بیٹھا رہا، انہوں نے بھی ٹائم گزارا. تقریباً اس ٹائم پیریڈ کو نئی مینجمنٹ کو آتے آتے 7 ماہ لگ گئے. 7 ماہ میں میں نے اپنے ممبران کو میں یہ بتاؤں کہ میں نے 1 روپیہ نہیں بڑھایا، نہ میں نے سیکیورٹی سے ریلیٹڈ، نہ پانی سے ریلیٹڈ، نہ اسٹریٹ لائٹ سے ریلیٹڈ. جبکہ ہر بندہ آپ کو پتہ ہے مہنگائی کہاں سے کہاں چلے گی، صرف کس نے نہیں بڑھایا. اپنی ممبران کو میں کچھ کر کے دکھانا چاہتا ہوں پہلے. تو اس میں تو یہ کہوں گا میرا ہیلپنگ ہینڈ بنے.
تو باقی جناب مزید اب پوچھیں مجھ سے حکم رانا صاحب جو پچھلی پی ڈی یہ تھی سوری جو بنگش انتظامیہ تھی جو پچھلی ایم سی گزری ہے ان میں اور آپ میں مختلف کیا ہے؟ کون سے کام ہے جو وہ نہیں کر سکے تھے اور آپ نے نئے کیے؟ میں تو صرف اس سوال پہ اتنی سی بات کروں گا کہ جو ان کا 4 سال کا ٹائم تھا اور میرے 4 ماہ کا ٹائم، اس کو کمپیریزن کر لیں. اگر ممبران سیٹسفائیڈ نہیں ہے تو پھر میں سمجھتا کہ میں شاید یہ بات ہی نہ کرتا. تو یہ تو ممبران خود کمپیریزن کر لے 4 سال اور 4 مہینے، آپ یہ دیکھ لیں تو یہ آپ خود سمجھ لیں گے کہ میں کتنا بہتر ہوں اور کتنا نہیں. رانا صاحب سوسائٹی کے لیے کوئی سرپرائز کوئی خوشخبری یہ تھی کہ آپ وہ کام کرنا چاہتے ہو جو کوئی بتانا چاہیں ہمارے پلیٹ فارم سے جاگیر نیوز سے؟ جی میں انشاءاللہ اے جی ایم کرنا چاہ رہا ہوں اور اے جی ایم کر رہا ہوں. اے جی ایم وہ چیز جو 2012 اے جی ایم کا تھوڑا وعدہ کر دیجیے گا. ہاں انشاءاللہ جی ہم اے جی ایم کرنے جا رہے ہیں. 2012 سے لے کے 2023 تک اے جی ایم نہیں ہوئی. میں اپنے ممبران سے سر اے جی ایم کا مطلب بتا دیجیے گا، بعد لوگوں کو نہیں پتا ہوتا نا. اے جی ایم اینول جنرل میٹنگ ہوتی ہے جو کہ ہمارے تمام ممبران سوسائٹی کے جتنے ممبران ہیں وہ حاضر ہوتے ہیں، یا ان کا کورم تقریباً 20% کا کورم ہوتا ہے، وہ پیش ہوتا ہے اور وہ ہمیں پورے سال کے کام کرنے کی اپروولیں دیتے ہیں. اپنا ایک قسم کا جو سمجھ لیں بجٹ کا سسٹم ہوتا ہے وہ ہم ان سے اپروولز لیتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ کام چلتا ہے جو کہ ہمارے بائی-لاز میں ہر سال اے جی ایم ہونی چاہیے، جو پچھلے 2012 سے لے کے 2023 اب آگے ہے، ابھی تک کوئی اے جی ایم نہیں ہوئی. سر کیا وجہ کیوں نہیں ہو پائی؟ دیکھیں جی یہ ایک بڑا میں سمجھتا ہوں کہ مشکل سا ایک کام تھا جس کے اوپر ورکنگ ہونا بڑی ضروری تھی. لیکن اس دفعہ میں نے جو 4 سال بیٹھا ویٹ کیا، اس 4 سال میں نے ورکنگ کی کہ یہ اپوزیشن جو ہے وہ ہمیں رائٹ وے میں کرنی ہے. میں نے اے جی ایم کو بالکل اس کے اوپر ورکنگ کی ہے اور انشاءاللہ کروں گا کیونکہ یہ سوسائٹی کے لیے بہت ضروری ہے. جی بہت شکریہ. جیسا کہ میرے ساتھ پیغام ایک دوں گا. رانا صاحب کوئی ایئرپورٹ سوسائٹی کے لیے کوئی پیغام دینا چاہے؟ آخر میں پہلے تو اپنے تاجر بھائیوں سے گزارش کروں گا آپ کے اس پروگرام کی وسادہ سے کہ برائے مہربانی 12 مئی 2023 یہ ہم نے آپ کو ایک ڈیڈ لائن دی ہے جس پہ ہم نے گرینڈ آپریشن کرنا ہے. 10/3/2023 یہ لاسٹ ڈیٹ ہے آپ کے پاس. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ برائے مہربانی کسی بھی شر پسند عناصر کی باتوں میں آ کر کسی بھی ایسے ممبران کی جو کہ سوسائٹی کا بہتر نہیں چاہتے ان کی باتوں میں آ کے آپ اپنے آپ کو خراب مت کریں. ہمارا تاجر برادری کا مقصد ہے اپنے کاروبار سے. آپ کرائے لیتے ہیں، آپ کرائے دیتے ہیں، وہ صرف اپنی دکانوں کے دیتے ہیں. سوسائٹی کو خوبصورت بنائیں، تجاوزات کو ہٹائیں آپ، تاکہ میری آپ سے کمٹمنٹ ہے جیسے ہی آپ یہ تجاوزات ہٹائیں گے ہم ٹف ٹائلز لگائیں گے، سوسائٹی کو خوبصورت بنائیں گے. اس سے آپ کا کسٹمر کلائنٹ آئے گا، زیادہ سے زیادہ سیل ہوگی. اس لیے آپ سے گزارش ہے میرے ساتھ جو ہے آپ تعاون کریں، میرا ساتھ دیں. میں آپ کا بھائی ہوں، میں ہی آپ کا صدر ہوں جو کہ میں سمجھتا ہوں آپ کی وجہ سے. تو برائے مہربانی آپ انجمن تاجران کا پورا ساتھ دیں اور ہماری یہ جو کال ہے، یہ جو ریکویسٹ ہے، اس پہ آپ مکمل سے ہمارے اعتماد پہ پورا اتریں. اور آخر میں اپنے ان ممبران سے بھی گزارش کروں گا، ایئرپورٹ ہاؤسنگ سوسائٹی کے ممبران سے، کہ اے جی ایم ہونے جا رہی ہے جو کہ 2012 سے لے کے 2023 اتنے بڑے گیپ میں نہیں ہو سکی. دیکھیں کیوں نہیں ہوئی، اس میں کیا وجہ تھی. یہ ایک وہ بحث ہے جس میں کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم ان بحثوں میں الجھ جائیں، کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ نہ ہو. کچھ نہیں، وہ مخصوص کچھ وہ لوگ ہیں جن کے مفادات ہیں سوسائٹی سے. اے جی ایم ہونا بہت ضروری ہے. تو برائے مہربانی آپ انتظامیہ کمیٹی جو آپ نے سلیکٹ کی ہے، جو آپ نے الیکٹ کی ہے، اس کا ساتھ دیں اور ہمارا ہاتھوں کو مضبوط کریں تاکہ میں آئندہ آنے والے دنوں میں 4 سے 6 ماہ میں آپ کو 1 گھنٹہ پانی دے سکوں، تاکہ میں آئندہ آنے والے دنوں میں روڈیں کارپیٹیٹ کر سکوں، میں کیمرے سیکیورٹی سسٹم کو بہتر کر سکوں. یہ تب ہوگا جب آپ اس اینول جنرل میٹنگ کو کامیاب کریں گے. اب جو اس کے اوپر یہ بات کرتا ہے کہ اس میں کوئی ذاتی مفاد ہے اس انتظامیہ کمیٹی کا، تو وہ بیسیکلی ایک نیگیٹیوٹی پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ ایسی بات نہیں ہے. آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ لوگوں کی وجہ سے انتظامیہ کمیٹی بیٹھی ہے. باقی میں شکریہ ادا کرتا ہوں اس چینل کا، ثاقب قریشی صاحب کا، جنہوں نے اپنا قیمتی ٹائم دیا. جی بہت شکریہ رانا صاحب، آپ کو بھی مشکور ہوں، آپ نے خود ٹائم دیا. جیسا کہ آپ نے رانا صاحب کی گفتگو سنی، تجاوزات کے حوالے سے انہوں نے
خصوصی جو ہے وہ بات کی، اس حوالے سے وعدہ کیا. اس کے بعد سوسائٹی کے لیے خوشخبری بھی دی کہ اے جی ایم کی جو ہے وہ میٹنگ انشاءاللہ جلد سے بلا رہے ہیں. تو مجھے دیجیے اجازت، آپ سے اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.